جنن سارے کافر کٹھے تھی ونجن تے ولائی مسلمان جیت ونجے تے پتہ ہے اس جیت دا سبب کیا ہے؟ وہ ہے جوہر عشق رسول، جوہر عشق رسول۔ سارے کافر کٹھے تھی ونجن ولوی مسلمان دا ترہ اچا، ولوی مسلمان دا بخت بلند۔ عزیزان گرامی قدر معلوم ہوندے انہاں کو جڑا علم ہے جس تے انہاں کو ناز ہے، انہاں دے سسٹم دے جائم ہومن نال، ڈیمیج ہومن نال، معطل ہومن نال، مفلوج ہومن نال اور ناکارہ ہومن نال ایک گال واضح ہو گئی ہے کہ جو انہاں کن ہے انہاں کن بہتر سارے کو ہے۔ اور ایسے ہی مزید محنت دی ضرورت ہے، مزید محنت دی ضرورت ہے اور اجن سفر لمبا ہے، لیکن ایک گال صحیح ہے، یہ دھرتی یہ بڑی ہی محمد مصطفیٰ دے نظام واسطے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھئی غور فرماؤ 360 بت کعبے کیوں ہے؟ کیا بتاں کو رکھن دی بھئی جا انہاں کو نہیں لب دیا؟ کافران دے گھرانچ بت ہن، عبادت گاہی انہاں دے معبد خانے کھلے ہن اتھاں بھی بت ہن، سفر تے ویندے ہن بت نال لڑ ویندے ہن۔ ولا کیا ضرورت ہے کہ رب سچے رب دے گھر وچ انہاں کوڑے خداواں کو رکھن دی؟ یہ 360 بت کعبے کیوں آئی؟ تو سکریں غور فرمائے وجہ کیا ہے؟ مشرک سمجھ دے ہن توحید دا نور جنن بھی ظاہر تھی سی اسی گھر وچوں ظاہر تھی سی۔ این واسطے کفر دی ساری کوشش سازش ہی آئی کہ اتھائیں شرک دا انبار لا دو تاکہ نور توحید نہ نکلے۔ این واسطے پاکستان دنیا دی نظر ہی چاہے، فرانس اتھائیں سازش کرے سی، ڈنمارک اپنی مدد تے اتھا سکول کھلوے سی، جرمنی اتھاؤں دے لوگاں کو قادیانیاں کو پناہ دے سی، امریکہ اور برطانیہ اتھائیں سازش کرے سن، یورپ دے بگڑے ہوئے کافر وہ اتھائیں نظر رکھ سن، دنیا بھر دے جاسوسی کرن والے انتہائی خطرناک جاسوسی تھیں بھیجے ویسن، کیونکہ انہاں کو پتہ ہے رب سونے دے سچے دین واسطے جنن بھی مخلص آواز جرت والی اٹھی اسی زمین تو اٹھ سی۔ وجہ کیا ہے؟ کیا بے مسلمان توحید نہیں منیں دے؟ کیا نماز نہیں پڑھتے؟ روزہ نہیں؟ بھئی سب کچھ کرنن مگر جڑا خاص جذبہ محبت رسول، سبحان اللہ۔ حاضرین عزیزان گرامی قدر میری عرض کو سمجھو 360 بت کعبے کیوں؟ 360 کیوں ہیں؟ عرب دے قبیلے کم و بیش 360 ہیں، ہر قبیلے دا کوڑا خدا اس قبیلے دے معبد خانے موجود ہے، وہ تو کوڑا نہیں آدھے ہاں تے ساکو کوئی شاکھی کوئی نہیں انہوں دے کوڑا ہوگا۔ بت پرستی دی بھی کوئی حد نہیں، حد حیا دی ہوندی ہے، بے حیائی دی کوئی حد نہیں ہوندی۔ ہندو کن پوچھو بھی کیا ہے؟ وہ اکسی جڑا گاں دا گوشت کھاندا ہے وہ کم ذات ہے، جڑا اندہ دودھ پی دے وہ متوسط ہے، تے جڑا اندہ پیشاب پیندے وہ اچھی ذات ہے۔ حیا دی حد ہوندی ہے، بے حیائی دی حد نہیں ہوندی۔ او کن پوچھو بھی تیرا خدا 100 ہے، وہ نہیں 100 تو زیادہ ہے، بھئی 1000 ہے، وہ 1000 تو زیادہ ہے، بھئی آنکھوں چا لکھ ہے، وہ 1,00,000 تو زیادہ ہے۔ بھئی ایک خدا کو تمناون والا گال سمجھ آندی ہے جن دے خدا ہی کروڑا انچ ہوویں تو آرے چوپ تو صدقے۔ عزیزان گرامی قدر بت پرستی ایک عذاب ہے، بت پرستی ایک لعنت ہے، بت پرستی دھدکار ہے، بھئی ایک ٹھکرائی ہوئی چیز ہے۔ بتہ نہیں پوجا تو اس بندے دا حال نہیں سنا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی تھی سرکار
یہ تو تواڈے قدمہ دی خیرات ہے، ساکو تے مسئلہ سمجھ ہی نہیں آیا، حالانکہ عقل موجود ہے۔ وہ آدن کہ میں سفری ہم اور میں جڑا خدا سفاری تے نال لڑنا ہے، میں کو وہ بھول گیا رستے میں خیال آیا لکڑی دا میں بڑا نہ ہم سکدا، میں کو ڈا نہیں آندا، پتھر دا گھڑ نہیں سکدا، لوہے دا بڑا نے سفر کرنا ہے، میرے کول بھئی کچھ ہے نہیں ہے جنہ میں بت بناوا، میرے کول جو دے ستو ہیں میں اوندا بت بنایا، ان کو سجدے کیتے اندے کول روزی منگی، اگو رستہ بھول گیا اسے، رستہ بھول گئے، راشن ختم تھی گیا، ہر شے مک گئی، بھئی کیسے نہ بچی وہ بچ گیا۔ میں سوچے روزی تا ہتھاں نال رہندا اندے لتاں کھا ونجا، تو سا تھوڑا جا مسکرا کے دے کوئی حرج نہیں، چونکہ سارے واسطے گال آسان ہے، ساکو اسلام گھر رچ نصیب تھے، ساکو ماں کلمہ سکھائے، ساری ماں آدھی ہے پہلے اماں نہ سڈو پہلے اللہ سڈو، بھئی ساکو باپ نے دین سکھائے، ساکو اسلام گھر رچ مل رہے، عزیزان من او عہدے پھر میں اپنے اس بڑائے ہوئے خدا دا انہیں سر کھا گیا، انہیں بازو ہی کھا گیا، بھوک ایسی بلا ہے میں او سارا ہی کھا گیا ہوں، لیکن سب کچھ کھاون دے باوجود میں کو عقل نہ آئی کہ جے کو بنا کے آپ کھا ونیچے خدا کی میں ہو سکتا ہے، اے تا تواڈے قدمہ دی برکت ہے، سکو معلوم ہوئے کہ ایسا کون ہے، ساری حیثیت کیا ہے، سارا متھا کہیں بدھ دے اگو جھک نہیں سکتا، اے متھا اون دے اگو جھکے تے متھے دی شان وردی ہے۔ بت پرستی ایک عذاب ہے، اللہ کو چھوڑ کے غیر دے دروازے تے وننا اپنے نال لا انصافی اور سخت زیادتی ہے۔ 360 بت کعبے اور حبل نامی بت جڑا کعبے دی چھت تے عقیق پتھر دا بنا ہویا بڑا بت جنے کو لو جنگاں وچ مدد منگ دے ہیں، انہاں دے فتح دا خدا، انہاں دے رزق دا خدا، رسول اللہ نے جے کو بھنوا کے جلا دیتا۔ عزیزان گرامی قدر 360 بت کعبے کیوں تو یمن تو شام تک کم و بیش عرب دے قبائل 360 ہیں، ہر قبیلے دا جھوٹا خدا سچے رب دے گھر وچ موجود ہے، تاریخ دے ادنا طالب علم اور رسول اللہ دی آل دے غلام ہون دی حیثیت نال اہل محبت اور اہل نسبت دی بزم وچ بغیر کسی پریشانی دے میں آپ تک گال پہنچاونا چاہنا بھئی 360 قبیلے کم و بیش عرب دے موجود ہیں، کعبے دے متولی کون ہیں؟ کعبے دے متولی بنو ہاشم ہیں، زمزم دے وارث کون ہیں؟ زمزم دے وارث بنو ہاشم ہیں، کعبے دے محافظ کون ہیں؟ کعبے دے محافظ بنو ہاشم ہیں۔ بھئی سارے قبیلے نہ کوڑا خدا تھا سچے رب دے گھر وچ موجود ہے، مگر کوئی ثابت کرے کہ قبیلہ بنو ہاشم دا کوئی بت خانہ ہوئے یا انہاں دا کوئی کوڑا خدا پتھر مجسمہ کوئی کعبے دے اندر موجود ہوئے، بھئی سارے قبیلے دا کوڑا خدا ہے مگر بنو ہاشم دا کوئی بت کعبے وچ موجود نہیں ہے۔ پھر مسئلے دی اصل بنیاد کو سمجھو، معلوم ہو دے جدن سارے بتوں دی پوجا کرن والے موجود ہیں، نبی اور علی دا گھرانہ اوے بھی سچے رب دی عبادت کرے داری، اچھی آنکھو جا سبحان اللہ۔ مسئلہ صرف بتانا نہیں، مسئلہ دولت دا وچ کھڑا ہے۔ عزیزان گرامی قدر میری گال تے توجہ فرمائے سو، بھئی مسئلہ صرف بتانا نہیں، مسئلہ دولت دا ہے۔ بعض بندے واقعی بت پرست ہوندن، مگر بعض بندے دولت دی وجہ تو نظام بت پرستی دی حفاظت کرنن، انہاں کو پتہ ہوندہ ہے کہ کیڑی شے پیمن دی ہے کیڑی شے نہیں، انہاں کو معلوم ہوندہ ہے کہ کو سجدہ کرنا ہے کہ کو نہیں، لیکن پیسہ نہیں پیچھا ہٹن دینا۔ تو ساکسو بت پرستی پیسہ کتھو آگے، کیا بت پیسے دیندن؟ ایسا ہرگز نہیں، بت پیسے نہیں دیندے، مگر ناجائز دولت دی کمائی بتنال بہت ساری وابستہ ہے۔ اس نظام وچ یمن تو شام تک 360 قبیلہ اس وقت دے دنیا دے نقشے تے نظر فرماؤ جغرافیت ہے، مغرب دا سارا سامان یمن وچ وکدا ہے اور مشرق دا سارا سامان شام وچ وکدا ہے،
بھی مغرب والے سوداگر تاجر اتھو جے مصنوعات اور چیزاں کو چاہ کے گھنن یمن وچ مشرق ہندوستان روس چائنا اتھو دے جڑے تاجرین اے شام ون کے وچ شام والا مال یمن ہی چاہتا ہے، یمن والا شام ہی چاہتا ہے۔ مشرق دی نمائندہ منڈی شام، مغرب دی نمائندہ منڈی یمن۔ ہن یمن والا مال شام کون گھننا دے اور شام والا یمن کون گھننا دے؟ اے تجارت دی ریڑھ دی ہڈی ہے، مرکزی رستہ اے ہے دنیا دی تجارت دا۔ ڈوہائیں عرب دیا منڈی آئی، عروج عرب کو ہے اس دور مالی اعتبار نال۔ میری گال جناب تک پہنچ دی پئی جانے۔ مکے دے تاجر یمن چو مال خرید کریں شام بھی چاہن، شام چو خرید کریں یمن بھی چاہن۔ انہ دی تجارت محفوظ ہے چونکہ کم و بیش 360 قبیلہ یمن تو شام تک خطہ عرب اور کوئی قبیلہ انہ کو نہیں لٹیندا بھی اے مکے دے تاجر انہ کو لٹے سوں تو اے ہن کعبے دے وارث اے سارے خدا کو بہر کٹ سن۔ مکے دے سارے تاجر بت پرست نہ ہن، مسئلہ جان دے ہن کہ بتاں دی عبادت نہیں، انہاں کو بتاں نال کوئی محبت نہیں ہے مجسمیاں نال، انہاں دا مسئلہ تجارت ہے۔ وہ آدم سونا دولت منگو دولت دینے ہیں، رشتہ منگو عورت دینے ہیں، تخت منگو حکومت دینے ہیں، مگر انہاں بتاں کو غلط نہ آکھو۔ بھی اتنا پیار انہاں کو بتاں نال کیوں تھی گئی کہ ہر شے دینے بھی بتاں کو غلط نہ آکھو۔ وہ جان دے ہن بت غلط ان، وہ آدن آکھو نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بھئی ساری یہ جڑی روب ہے یہ ختم تھی ویسی، اگر ایسا بھوت کعبے جو کاٹ دیوں تو لوگ آزاد تھی ویسن، ول ساری تجارت اتنی محفوظ نہ راسی۔ او آدین جو منگو تو آکو دینے پر انہا بھوتاں کو غلط نہ آکو۔ دولت دی محبتی، دنیا دی محبتی، مال دی محبتی، سچے رب کو کریں پیسے دے پارو نہ چھوڑ بائیں۔ حاضرین وعدن جو منگو تو آکو دینے عزیزان من اپنی مسجد دی بھئی دیوار اچھی کرن واسطے اللہ کو ہی کاکھنا سوکھ ہے، ساری دنیا دی دولت توڑے قدمیں چھوڑے اور نالین دی نوکتے رکھ کے اللہ کو ہی کاکھنا، اے ہے عمل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین تقریباً ادھا وقت یا کچھ ادھے تو زیادہ تھی چکا ہو سی، لیکن پنڈال فینل تھی من والا ہے تے بکثرت دوست ہونا سن، اگر مناسب سمجھو تو تھوڑی جی ساری مدد فرما دو، جزاک اللہ۔ جڑے بندے جوان ہیں او ہمت کرن، کمزور اور ضعیف اور بیمار بندے او جتھا بیٹھن بیٹھے رہیں، اللہ نے جنہوں کو ہمت بخشی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرماوے۔ ناراضی نہ تھی ویسے ساری مجبوری ہوندی ہے تو کو ہر جگہ تے ایمیں آدھے ہیں بھی اگاں تھی آؤ ماشاءاللہ جی۔ ہن انتظامیہ جڑے حضرات پچھا ہیں او خود سنبھلے سن دوستاں کو اگاں باہن دی درخواست کرنے راسن۔ اللہ اکبر۔ حاضرین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے پہنچ گئے، سین حرم اچ پہنچن، میرے مرشد مولا علی پاک کو سدن ہے، آپ بہگن کعبے دے نال، پہلے آپ کھڑے ہوئے فرمایا نے جا علی تو بہون، میں تیرے کندھے تے سوار تھی نا تے اے بت کو بھننا ہے۔ سرکار نے قدم رکھن مولا علی دے کندھیاں تے، اور حدیث کمی بیشی نہیں کری نہیں چھپاونا مقصود نہیں ہونا، سرکار نے قدم رکھن، قدم رکھ کے ولا اللہ ہے دیکھن والا آدھے کہ این واسطے لتھن کہ پاک علی کو مشقت ہے، این ممکن ہے مشقت بھی ہے، اور دوسری وجہ اے بھی ہے کہ چونکہ بت بننا ہے اور اللہ نے بتوں کو ساڑنا ہے جہنم میں، اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ او ونین جہنم میں تے میرا محبوب ہاتھ بھی لاوے۔ ہون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار خود بہ گئے، فرمایا نے جا علی میرے موٹے تے چڑھا۔ مستدرک حاکم دی صحیح روایت بخاری و مسلم دی شرائط تے متفق علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے موٹے تے چڑھا، مولا علی موٹے تے چڑھا بے حکم ہی مرشد دا، پریشان ہو من دی لوڑ نہیں، رسول وال بھی رسول ہے، سرکار نے موٹے تے چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا اے عقیق دا بڑا کھڑا بت حبل، فرمایا نہیں کو بھنو،
مکے والے دا زیادہ بھروسہ اسی تے ہے. میرے مرشد نے ایک ضرب لیے، ضرب حیدری ہوئے تے اجن کھڑا رہا اور ترٹے تے ترٹ کے اندر ریزہ ہو گیا. سونے فرمایا لے ونجو. مستدرک حاکم دے یہ الفاظ، مولا علی فرمایا کہ میں اس دن اتنا اونچا ہم، اگر میں چاہواں ہاتھ میرا ہاتھ افق سما یعنی عرش دے پاویج پہ سکدا ہے، عرش دے پاویج. میں کہ سونا تہاڈا ہاتھ جو عرش دے پاویج پوندا ہے تے بلا تو سب پاتا کیوں نہیں؟ عرش دے ہاتھ بھی عرش دے پاویج ہاتھ پوندا ہوئے تو سب. فرمایا اے مقام غیرت عشق رسول ہے جنہ ہاتھ سونے محمد مصطفیٰ دے ہاتھ چوے. اچھی آنکھوں سبحان اللہ. فرمایا ایسا نہیں پاتا. سونے نے جلے چاہتا ہے حضور فرش تے تشریف فرما ہوئے. فرمایا نے میرے مونڈے تے چاڑاؤ بھئی ایک لمحہ بھی رسول اللہ دے کنجہ تے مولا علی نہیں بہ سکدے. اے مقام مصطفیٰ ہے. اگر حضور دا حکم نہ ہوئے ہاں جلے کنجہ تے سوار ہو گئے ہن لان ویلے سرکار نے کھڑے کھڑے فرمائے لہا لے ونجو. بھئی حاضرین اتنے بلند ہن کہ عرش دے پاویج ہاتھ پوندائی تے سونے کھڑے کھڑے فرمائے لے ونجو. لمحہ بھر تاخیر بھی جسارت ہے اجازت نہیں ہاں فوراً ہی لہ گئے. میں کہ سونا اتنی بلندی تجھو لتھے ہو کوئی چوٹ؟ فرمایا نہیں او علی ڈھے نہیں سکدا جے کو مونڈیا تے چاون والا نبی ہوئے لہاون والا جبریل امین ہوئے. چونکہ بتاں دی تاریخ لمبی ہے اس پاسے وینے تے وقت اجازت نہیں دینا. جڑے بت تھا 5 بت تا نوح علیہ السلام دی قوم والے عمر بن لحج چاہ کے گنایا ہے. ود سوا یغوس یعوق نصر قرآن مجید نے جنہ دے بارے فرمائے ودًا ولا سواع ولا یغوس و یعوق و نصر. منات دا بت طائف اچ کھڑا ہے، عزہ دا بت عرفات اچ کھڑا ہے. اے عزہ والا بت سونے دا بنا ہویا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایکم حضرت سیدنا خالد بن ولید مجاہد اسلام عاشق رسول رضی اللہ تعالیٰ سونے فرمائے اوکو ون کے بھن سٹو. سونا جو ہے قیمتی سونا یہ اور منہ دے حساب نہ لگا ہویا ہے وڈا بت ہے اچھا. سونے جو فرمائے بھن سٹو فرمائے نے اوکو جلا دیو. میں کہ قیمتی سونا ہے سونا غریباں جو ونڈے نہ آچا. فرمائے غریباں کو اللہ دے سی. اسلام غیرت دا دین ہے. بھئی ایسا کہی دے بت کو بھنن واسطے دولت دی لالچ نہیں رکھ دے. اسا مسجد دھواون دے مقابلے چی بت نہیں بھننے تو سارے کردار کو سمجھ. جب حکم ہوئے شریعت دا اس ویلے کوئی گال تیری ساری تھی سی لیکن والوی اے نہ سمجھے کہ ساکو تیرے سونے چاندی دی لوڑے. ساکو پتہ ہے سارا مالک بہت سخی ہے کریم ہے اڑیون والا ہے. جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نہ جی. جی ہاں اس مسئلے کو معمولی نہ سمجھا ہے. دو بت اسعاف اور نیلہ دہن. اسعاف بنو جرہم قبیلے دا ایک بگڑا ہویا شخص ہے. قبیلہ اچھا ہے مگر اچھے قبیلے انچی برے بندے ہونے. اسعاف اور نائلہ کعبے دا طواف کرنے ہوئے. کوئی بندہ بھی یا کوئی نہیں ہے انہوں نے بے حیائی دا ارتکاب کی تھا. اللہ عذاب نازل کی تھا دوہیں پتھر تھی گئے بت بن گئے. اس قوم نے چاہ کے اسعاف کو کوہ صفات رکھ لیتا اور نائلہ کو کوہ مروہ تے. عبرت حاصل کرنے واسطے تاکہ لوگ سمجھن کہ ایک گھر نگو ساما نہیں. ان گھر دا کوئی مالک بھی ہے. ان گھر دیاں شانہ ہیں. ان واسطے اسعاف بھی اٹھائیں اور نائلہ بھی اٹھائیں. آمن والے لوگ انہاں کے رشتے منگن شروع کر دیتے. میری عرض کو سمجھو. اپنے قیمتی پیسے اپنا وقت جڑا پیسوں تو زیادہ قیمتی ہے ایویں آوارہ بندیاں دے پیچھو ضائع نہیں کر دیویندا. اے محبوب آپ کے قدموں میں اے مرضی کے رشتے تے اے اشتہار کندھاں تے دیکھ کے ٹور پوندے بندیاں کن ایویں نہیں منیندا. جڑے اعلانیہ کندھاں تے اشتہار لا کے قوم دی غیرت دے سودے بیٹھے کرندن انہاں کن تے کو کیا ہدایت مل سی یا کوئی روشنی مل سی یا تیرا کوئی کم تھی سی. بے وقوف نہ ہو. اے خالی ڈبے ہیں انہاں کن کچھ نہیں.
ماں باپ دی دعا جیڑا بندہ 5 وقت نماز پڑھیں دے پڑھدا ہی تا ہو سی، جیڑا بندہ 5 وقت نماز دی پابندی کرے اور ماں باپ دا ادب کرے، بیا ولایت واسطے کیڑی سنت چاہیے ہے؟ آل رسول، سادات، مشائخ، نیک لوگ، اولیاء، صوفیاء، ائمہ مساجد، علم والے، محبت والے، روشنی والے، ہدایت والے، روشن چہرے تیرے سامنے موجود ہیں، ان دی یاد وچ رومن والی آنکھاں موجود ہیں، اور خود خالق بھی گناہگار اور بدکار سب دی سن دے، نیک اور بد جیکن دعا منگوا مگر فراڈیاں کو پیسے دے کے دعا منگوینے۔ اصاف اور نائلہ کنویندے ہیں رشتے منگڑ واسطے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی دا سچا عاشق، حضور دا غلام، میں مرید ابو ذر غفاری دا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین کو قبول کرن واسطے آئے۔ آپ آدن میں پہلے ہی نماز پڑھ دا ہوں، اسلام تو پہلے بھی پوچھنے تو کو ڈا آندہ آئی، فرمانے ڈا نہیں آندہ، جن تے دل آدھے منہ کر کھڑ دا ہوں، ولا اللہ کو آدھا ہمیں، اگرچہ میں نہیں جاندہ کہ میں منہ کیڑے پاسے کرنا ہے، لیکن اے میں کو پتہ ہے میرا منہ جنتے ہوئے تو ہیں۔ آدھن وال میں ایویں زمین تے ڈھائے پونام، جی میں کمبل ڈھائے پوندے، جی میں کمبل زمین تے ڈھاندے، میں ایویں ڈھائے پونام، ولا میں آدم میں کو تے سجدے دا ڈا نہیں آیا، پر اے تے تو جاندے میں غیر دا کنڈا نہیں کھڑکایا، تیرے دروازے تیری بارگاہ سر چکے دا۔ آپ آئین کلمہ پڑھن واسطے، خبر ملی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کلمہ پڑھانا ہے، بندے آنکھیں وائن کے دساہے نام ہے کلمہ پڑھانا ہے، ان کعبے چاکھیں تے انتظار ہے نشانیاں سنیا ہوئی یہاں نے، این دوران دو عورتاں اندر وڑیاں اور جھولی اڈی گین اصاف کن ولا نائلہ کن، این میں جو انہاں آندھا ویندہ ریٹھے اگھا تھی گیا، ہاتھی سوٹا آئی، انہاں کن پچھنے ایک کیا توری دوڑے، انہاں کے شادی دی دعا ودے بنگ دے، فرمائنے پہلے انہاں کو تو پرنا ہو، دل دا بوہا کھولن واسطے اتنی گال کافی، فرمائنے پہلے انہاں کو تو پرنا ہو، او عورتاں او بندہ سہیں کئی بندے ہن او آدن سوچن کن بہتر مر ونیوں، وہ اپنی فکری تبدیلی نہ آنے سن، سچی گال سوچن دی بجائے او آدن وہی کوڑتے مر ونیوں ٹھیک ہے، تواری چپ تو صدقے، او آدن سوچ کے رہانی اوکھے بغیر سوچے مر وننا او ایک اچھا سمجھ دن۔ عزیزان من او عورتان انہوں نے ولا کوئی گال کر دیتی، حضرت ابو ذر سے رضی اللہ تعالیٰ آپ نے امامت سوٹائی، وہ سوٹے نال اشارہ کر کے دوہاں بتن دے خلاف آپ نے سخت گال کر دیتی، سخت گال کر دیتی، او باہروں نکلیاں اگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آندے پہن، اور اصدق الصادقین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو آندہ دیکھ کے عورتاں انہیں رخ کی تھے، اکنے سونا تساں سارے بتاں کو غلط آہدے وے مگر اندر ایک بندہ آیا کھڑے وہ سارے بتاں کو گالی کٹ دے، آپ نے فرمائے کیا آکھس، عورتاں انہاں کے سونا او گال کی تیس اگر اسا دسو سڑا منہ بھریچ ویسی، یعنی او توارے سامنے دسن دے لائق نہیں، سرکار نے تبسم فرمائے، ابو بکر صدیق دے ہاتھ مار کے فرمائے اندر اللہ دا دوست آیا کھڑے، سبحان اللہ۔ بھئی صرف ابراہیم کو مننا کافی نہیں، نمرود نال بغاوت ضروری ہے، صرف موسیٰ کلیم کو مننا کافی نہیں، فرعون نال جنگ بھی ضروری ہے، صرف پاک حسین دی محبت کافی نہیں، یزید نال نفرت بھی ضروری ہے۔ بھئی سبحان اللہ دی اجازت ہے تو کو لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، میرے آخری کلمات ہیں دل نال سن کے پھر اجازت ہو سی، چونکہ بھائی بشیر احمد صاحب دا حکم ہے آپ دے خاندان نال ایک دلی لگاؤ اور قریب دا تعلق ہے، میں کتھی وقت دیتا ہوئے اور وقت بھی سادات کو دیتا ہوئے، میں معذرت خواہ میں فوراً نکلنا ہے، دو کلمات سن گے نو جی، آدن کے وہ چلے گئے ہن او ہن کو نہ، ایک کہیں آنکھے کہ وہ کوئی نہ ہن، او میں تو عرض کر دینا کہ کہیں آنکھے وہ کوئی نہ ہن، وہ عرض کر دینا
ابو سفیان اس ویلے کافراں دے پاسوں ہن، او آواز دیتی ہے این محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واہ محمدہ. حضور اشارہ فرمائے، سرکار زخمی تہن مگر او رسول اللہ ہے. حضور اشارہ فرمائے کوئی نہ بولے. وہاں کہ واہ محمدہ، انہوں چپ ہے. ان دوجہ سر کے نہ مارے، دشمن کو سمجھو دشمن کہ کوں حضور تو بعد سر مارے. وہاں کہ یا ابا بکر، اے ابو قحافہ دے بیٹے، سونے اشارہ فرمائے چپ رہو. کسی کو ناگوار گزرے ان دی اپنی طبیعت ہے، دشمن بھی جان دے. انہیں تریجی آواز دی تھی، وہاں کہ یا عمر، اے خطاب دے بیٹے. اشارہ ہی چپ رہ گئے. جلے کوئی جواب نہیں ملا نا، پتہ ہوں کیا کہے. وہاں کہ اگر محمد ہی نہیں رہے، ابو بکر بھی نہیں رہے، عمر بھی نہیں رہے، والدین نہیں رہا. ایک کون بندہ آہدہ کھڑے مخلص نہیں جڑا بغیر پیسے دے تقریر نہیں کرنا. لوگوں کچھ تا انصاف کرو. جنہ گاٹے دی رت دیتی ہے تے اپنے گبرو جوان دیتے ہیں اسلام کو. او جوان دیتے ہیں جنہ دے گل ہیں جو خون ٹپک دا ہے، او گھوٹ سیریاں والے دیتے ہیں. تو پتہ ہے جوان دی موت دا صدمہ کتنا ہونا ہے. زمین دے ایرے حل وینے، اگر وہ مصیبت پہاڑ تے آوے پہاڑ روئی تھی وجے. انسان اپنے ناتواں کنیاں تے سارا بوجھ چاہ کے آدھے تاں راضیاں تو جو میرا رب ہے. حاضرین انہیں ترے آوازیں لیتی ہیں، تری آوازیں خاموشی ہے. او شیخی چاہ گیا. وہاں کہ اگر اے ترے ہستیاں نہیں رہا، جو آکھے اس دے اپنے الفاظ میں تے ادب کو ملحوظ رکھنا ہے. اگر اے ترے ہستیاں نہیں رہا، دین نہیں رہا. اتنے تک حضور جن خاموشن روکن تو حضرت عمر ابن خطاب اٹھن فرمایا نے محمد مصطفیٰ موجود ہیں، ابو بکر بھی موجود ہے، عمر بھی موجود ہے. فرمایا سن گنو، موجود بھی ہیں اور دین بھی قیامت تک زندہ راسی. اسلام زندہ باد، دین زندہ باد. یہود و ہنود اور نصارہ و مجوس دا اے باہمی اتفاق اسلام کو نہیں مٹا سکتا. اسلام زندہ باد ہے، اسلام زندہ باد ہے، اسلام زندہ باد راسی. اسرائیل کو نہ مننا ہسے، نہ منے نے ہیں نہ منے سوں. کل تک اسا آدھے اسے بھی ہمت کرو. آدھے نے تا دیوانے دی باڑے کیا آدھے، نہ سارے کلوں وہ چیزاں نہ سامان. آخر دشمن مجبور کیتا ہے تے انہا ایک جھلک دکھائی ہے. صرف ضروری نہیں بھی کفر کو تھپ مار دی ویچے، کریں کفر کو روب دکھاونا ہی کافی ہوندہ ہے. ضروری نہیں بھی دشمن کو لتاڑ چھوڑو، چونکہ اسب بندیاں دے دشمن نہیں. ہدایت دیونی ہے. بہویں سرکشی تے کوئی اتر آوے تا علاج ہوندہ ہے. اللہ تو کو آباد رکھے. میرے بھائی محمد شفیق صاحب با اخلاق آدمی، آخری لمحات بھی قریبی مسجد واسطے انہاں کو آکھا گئے بھی مسجد دے واسطے ایمپلیفائر دی ضرورت ہے غالباً. تو انہوں نے فوراً آکھے جی دکان تو پیسے چاہ کے نو. اجن چاون والے دکان تک نہیں پہنچیا، انہوں نے فرمان پہلے آ گئے. وہ مالک ہے، چونکہ وہ مالک ہے. نیت اور ارادے دا ثواب مل سی. حق دی خدمت پیسے بھی دیتے کرو، حق نال محبت بھی رکھی کرو، حق کو سنن بھی آئے کرو، حق کو سنایا بھی کرو. ولا کوئی پتہ نہیں کہلے سفر مک ونجے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہ سارے بھائی کو بخش، اللہ انہاں دی مغفرت فرما، انہاں دے بچیاں دی خیر فرما، گھر بار دی خیر فرما. بھائی محترم واحد بخش صاحب اور انہاں دے جملہ بزرگ برادران قریبی عزیز سب دے رتبے اور درجے بلند فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. انہاں بت پرستاں نے مشرکاں نے جاگدے تے بیٹھے اس وجہ اسلام دے اس روشن چراغ کو بجھاون دی بہت دفعہ کوشش کیتی ہے مگر اے بجھن واسطے نہیں آیا. کافر مٹ کے راسن. احد دے میدان اچ کیا ہے ہن بھی کتاباں پڑھایا ویندا نصاب وچ کہ غزوہ احد کی شکست کے اسباب بھئی سا کو شکست نہیں تھی. شکست نہیں تھی اسباب کتھوں آ گئے. شکست کیا ہونی ہے کہ دشمن تاری زمین تے قبضہ کرے شکست ہے. تارے پانی دے چشمے تے قبضہ کرے شکست ہے. تارے تجارتی مرکز تے قبضہ کرے شکست ہے. تارے روزگار دے اسباب تے قبضہ کرے شکست ہے. تارا راہ رستہ بند کرے شکست ہے. اے شکست دا مادی معیار اور فتح و شکست دا روحانی معیار ہے کہ دشمن تارا نظریہ تبدیل کرے, فکر تبدیل کرے, سوچ بدلے. کسی بھی حوالے نال شکست نہیں تھی. ساری زمین تے قبضہ نہیں تھیا, سارے چشمے تے قبضہ نہیں تھیا, ساری تجارت تے قبضہ نہیں تھیا. نظریہ اور فکر ساری کیا بدلی چیا. کافر اپنے بالن کھڑے سینے ہن مدینے والے دے غلام کٹ تے سکدن مگر محمد مصطفیٰ دا دامن نہیں چھوڑ سکدے. نظریہ کیا بدلی چیا سدا. شکست نہیں ہوئی. توجہ ہے میری طرف بھئی, شکست نہیں ہوئی. او آدن کے مسلمانہ دیا شہادتاں زیادہ تھیں اور کافران دے بندے گھٹ موئن. لہذا کافران دے بندیاں دا کم تعداد قتل ہونا اور مسلمانہ دا زیادہ شہید ہونا ایکو فتح و شکست نال. بھئی اپنی جان دے کے اپنا وطن اور اپنا دین بچاونا یہ شکست نہیں بلکہ کامیابی ہے, فتح ہے. ہن مسئلے کو سمجھو. میدان احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے. افواہ اٹھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید تھی گئے. اس افواہ دے اندر مسلمانہ تے سخت مصیبت ہے. اے تے آئے بھی رسول اللہ دی خاطر لڑن ہن. اے تے حضور دا مکھڑا دیکھ کے آئے ہن. انہیں تے رب سونے دی پہچان حاصل کی تھی. حاضرین ہون جلے خبر پہنچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ معاذ اللہ جھوٹی افواہ کہ رسول اللہ شہید ہو گئے. سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ بھی میدان احد دی طرف روانہ تھین اپنے ابا حضور دی خیریت معلوم کرن واسطے. جنن آپ مدینہ پہنچن بھئی آپ جنن میدان احد پہنچن انہوں احد دا نقشہ کیا ہے سونے فرمائے احد جنت دا پہاڑ ہے. اے سارے نال محبت رکھ دے, اسا اینے نال محبت رکھ دے ہے. اس پہاڑ دوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جہاد دی کیفیت کیا ہے. سامنے دشمن کھڑا ہے. دشمن نے حضور دی آنکھ دا نشانہ کیتا ہے, رسول اللہ دی نگاہ دا نشانہ کیتا ہے. صحابی رسول حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق سینہ زخمہ نال چھلنی ہو کے فرش زمین تے آ چکن اور دشمن نے نگاہ مصطفیٰ دا نشانہ کیتا ہے. قتادہ دکھا ہے کمان چو نکلے ہوئے تیر کو کہیں لاٹھی نال کسی شے نال روکنا ہن ممکن نہیں ہا, کوئی ڈھال موجود نہیں ہا, کیویں ہی آندے ہوئے تیر کو روکن ہا. جلدی نال حضور دے اگو ول لین سرکار دی آنکھ تو اپنی آنکھ قربان کیتی نے آ کے تیر آنکھ وچ پے وست ہوئے. لڑدی ہوئی آنکھ کو قتادہ ہاتھ تے چا کھڑن. سلطان انبیاء نے نگاہ فرمائی, کائنات دے والی نے نگاہ فرمائی. قتادہ دی آنکھ قربان ہے مگر قتادہ دے لباں تے تبسم ہے. سونے نے قتادہ کو دیکھ کے فرمائے کچھ چاہنے سارے کولو آدھے سونا اگر کرم فرماؤ تے آنکھ ٹھیک کر دیو. فرمائے نے جنت چاہیے یا آنکھ. آدھے سونا جلے آنکھ دیتی ہاسے جنت دا سودا تا رب نال ساڈا تھی گیا ہے. سونا یہ مطلب مراد ہے کہ جنت اپنے آنکھن تے دیو چا تے آنکھ سارے آنکھن تے دیو چا. لعاب دہن اقدس دی خیرات نصیب ہوئی. قتادہ دی آنکھ کو شفا ملی. رسول اللہ میدان وچ موجود ہن, صحابہ کرام زخمی ہن. این اس حالت وچ نبی پاک دی سلطان انبیاء دی شہزادی حسنین دی امی جان کائنات دے والی دی بیٹی فخر کائنات دی
شہزادی رسول اللہ دی لخت جگر میدان احد تشریف گنیا حاضرین جگر تھام کے رکھا ہے ذرا بہ کے سوچا ہے سونے نے بتاں کو غلطہ کھائی سونے نے ہدایت دا پیغام دیتا ہے سونے نے انہاں کو حق دا رستہ دکھایا ہے زمانے دے ستم دیکھو رسول اللہ دی بیٹی کو میدان آونا ہوئے مولا علی پاک سامنے کھڑے ہن اپنے ہاتھ وچ تلوار ہے دشمن کو جواب دینے کھڑے ہن ان کے تلوار بی بی پاک دے ہتھے تھمائیے بھئی لڑن واسطے تلوار نہیں دیتی بلکہ روب واسطے تلوار دیتی ہے تاکہ کوئی دشمن جسارت نہ کرے کوئی دشمن قدم نہ بڑھاوے کوئی بے ادبی نہ کر سکے جنرل علی مولا نے اپنی تلوار بی بی دے ہتھے دیتی ہے پھر کائنات دے خالق نے فرمایا علی مرد میدان ہے اجن بھجے بھجن والے دشمن کو مزید کچھ بھجاونا ہے اجن تلوار چلاونی ہے تلوار دے کے دشمن نال خالی ہتھ نال علی لڑدا کھڑا ہے اللہ نے فرمایا فرشتو جنت جو تلوار چا ونجو چونکہ زہرا دی خاطر علی تلوار قربان کرے فرمایا ہن جنت جو تلوار چا ونجو تلوار علی دے ہتھے دیو اور ون کے اعلان کر دیو لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار اپنی پسند مولوی کن تسلی کرائے یہ جملہ کہے آنکھیں کتھا آکھا گئے جنت دے فرشتے تلوار بھی دے گئے احد اعلان بھی کر گئے علی تو سوا جوان کوئی نہیں ذوالفقار تو سوا